صحیح جواب کیا ہے؟ The answer is 30. اچھا، ایکٹیویٹی یہ نہیں تھی. ابھی وہ بتا رہے ہیں، وہ سن لیں. کس نے ایک بلیک کلر کا ایک مون واکر بیچ میں آن کے آپ کو ہاتھ ہلاتے ہوئے نظر آیا؟ کس کو؟ کسی کو نظر آیا؟ پہلے دیکھا ہوا تو وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، But did you see the moonwalking man? اب دوبارہ دیکھیں. اب بلیک کو دیکھیے گا. اب نظر آیا؟ پہلے کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ ہیں جی؟ فوکس کس پہ تھا؟ وائٹ پہ تھا. اتنا بڑا زندگی میں آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا. جس پہ توجہ دیں گے وہ چیزیں آپ کو بالکل نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ہیں، جوڑا خریدا تھا، کبھی نہیں دیکھا، جیسی میں نے پہنا اور لوگوں کے جوڑے نظر آ گئے. کوئی گاڑی خریدی، پہلے نظر نہیں آتی تھی روڈ پہ، اس کے بعد وہی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. جو چیز کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. وہ موبائل فون اب نظر آنے لگے، پہلے نظر نہیں آ رہے تھے. مطلب آپ کیا خریدتے ہی سب نے خرید لیے. یو آر اے ٹرینڈ سیٹر. وجہ کیا تھی؟ پہلے ہماری توجہ نہیں تھی. اب جس پہ توجہ ہوگی. چلے جلدی سے کوئکلی، یہ ہال ہے. اس ہال میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا وہ بتائیے. مجھے چھوڑ دیجئے گا. ہاں نہیں، میں اس کی وجہ آگے پتہ چلے گی. ہاں جی بتائیے، چیزوں میں بتائیے گا. چیزوں میں، ہاں لائٹ، اور جلدی کوئکلی، بڑے میڈیا، اور بولیں. اچھا، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے. پروجیکٹر، ٹھیک ہے، اور بولیں. یہ کیمرے، یہ جی، یہ جو اللہ محمد کا لکھا، ٹھیک ہے. اور ہو گیا. اسپیکر، اچھا ٹھیک ہے. آئیے، لائٹ ہے، جزاک اللہ. اب ایک کام کیجئے، اب اس ہال میں کوئی کمزوری یا کوئی کمی ہے نا، اسی لیے کہا تھا مجھے چھوڑ دیجیے گا. ٹھیک ہے، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جلدی سے بتائیے. یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ وائر نکلا ہوا ہے، نوٹ کریں بھائی. ہاں، اور بولیں. یہاں سے وائر بھی جا رہی ہے، کیا ہے یہ؟ اور بولیں. بچوں کا شور نہیں، میں نے کہا چیزوں میں بتائیے. نظر جو آ رہی ہے، کلر خراب ہوا ہوا ہے، یہ دیکھیے ابھی نیا کلر کرا ہے یہ. اور بولیں. ویزیبلٹی نہیں ہو رہی. اور بولیں. شیشے پہ داغ لگا ہوا ہے. اس میں گھڑی جان بوجھ کے نہیں ہے کہ آپ بار بار گھڑی نہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں. اور بولیں. کلر خراب ہوا. اب دیکھیے بات، یہ پوائنٹ کیا ہے. یہی ہال ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس میں کمزوریاں بھی ہیں. مسئلہ کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ جب آپ سے کہا صرف اچھائیوں کو تلاش کریں تو آپ کو اس کی کمزوریاں، برائیاں نظر نہیں آ رہی ہوں گی. لیکن جب کہا کہ اس کے اندر کمزوریاں کریں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال ہی لیں کہیں نہ کہیں. ورنہ تو ابھی کہتے ہیں یہاں نظر نہیں آ رہی، میں باہر چکر لگا کے آتی ہوں اور بتاتی ہوں. مطلب جب نکالنے جائیں گے تو نکلے گی. تو ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ اچھا برا کس بنیاد پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے؟ جب ہم جس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ نکلے تھے اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنے، اور یہ میں بتا دوں ان ماؤں کو جو ابھی وقت نہیں آیا ان کا، زیادہ ٹینشن نہ لیں. اب آپ کی جوتیاں نہیں گھسیں گی، آگے فیوچر میں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شروع ہو چکا سلسلہ. خیر، وہ سیلف امپلائڈ. تو بھائی وہ بات یہ ہے کہ ڈھونڈنے نکلے تھے کو بہو کون سی چاہیے؟
چاند سی، ٹھیک ہے. اب وہ اتنی دروازے کھٹکھٹائے، اتنے چاند ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک گھر میں چاند مل گیا، اور اس چاند کو پھر لے آئے اپنے گھر میں، اور اسی چاند کے کچھ دنوں بعد گرن لگ گیا. وہ بھائی داغ نظر آنے لگے اس کے. بھائی کیا مطلب ہے؟ یہ داغ جو تھے یہ تمہیں اب کیوں نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ کہنے لگے پہلے نہیں تھے. تو پہلے نہیں تھے اس کا مطلب پرابلم تو پھر اسی گھر میں ہوا ہے. وہ ایک خاتون کہنے لگی، میں نے شاید سنایا تھا، کہ میری بیٹی تو 12 بجے سے پہلے کمرے میں داخل نہیں ہوتی ہے، سارے کام وام کر کے آتی ہے. اور ایک ہماری بہو کو دیکھو. تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی تربیت آپ نے کی ہے، اور آپ کی بہو کی تو آپ نے نہیں کی ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بہو آپ کی بیٹی جیسی بنتی تو بچپن میں ہی لے آتی، تو تربیت ہو جاتی. تو یہ بھائی اب بات یہ ہے کہ اب وہ جو ہے، اچھا نہیں، وہ اصل میں ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا. ہمیں یہ داغ تو تھا، پہلے سے ہی تھا، نظر نہیں آیا. اور نظر کیوں نہیں آیا؟ سوال یہ، ساری توجہ تو چاند کی سفیدی پہ تھی. جس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا اس پہ تو توجہ ہی نہیں تھی، تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. لیکن اب پریکٹیکل لائف میں جب معاملات ہوتے ہیں تو چیزیں کچھ آتی ہیں، کمزوریاں ہوں گی، اس میں کوئی یہ تو نہیں کہ اس میں کمزوریاں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اچھا اگر اس کے اندر کمزوریاں ہیں تو آپ کے اندر تو ہم بھی، یہ جملہ پیٹنٹ ہے، ہم بھی بہو تھے. تو بھائی آپ بہو تھے تو آپ کے اندر یہ والی کمزوری نہیں ہوگی تو دوسری والی ہوگی. آپ کی ساس سے جا کے پوچھو اگر زندہ ہیں، ان کے پاس بھی لسٹ ہے پوری. تو بات یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے؟ اب خالی ساس بہو کی بات نہیں ہے، میاں بیوی کی بات ہو، کسی کی بات ہو، ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے. تو پہلے سے اگر ہم نے توجہ نہیں دی ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جب توجہ ہوئی تو بس کمزوریاں ہی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو برا نہ سمجھے. اگر اس کی ایک چیز تمہیں پسند نہیں ہے تو دوسری دیکھو، دوسری پسند ہوگی تو توجہ کس پہ رکھو؟ اچھائیوں پہ رکھو تو تمہیں نظر آنی شروع جائیں گی. جس بنیاد پہ لے کے آئے ہو، جس بنیاد پہ، جس خوبی پہ، جس کو، باتیں تو بڑی اچھی ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہمارا تجربہ نہیں ہے، ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے اس پریکٹیکل کا، اس لیے ہمیں پریکٹیکل نہیں لگتی. اور یہ پریکٹیکل ہے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ اگلا جو ٹاپک شروع کر رہا ہوں میں اسی میں ہے. ہمارے اندر خیالات آتے ہیں. خیالات 2 قسم کے ہوتے ہیں. ہاں جی، سوال آ رہا ہے، سوال آ رہا ہے، جی بولیں. جی نہیں، کیا ہیں؟ ہاں ہاں، ہم نے تو کہا تھا کہ شرط نہیں ہے سکون کی. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چیزیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، صحابہ کے پاس نہیں تھی، لیکن ان کے پاس سکون تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا آپ کی زندگی میں آپ کو پریشانی ہے اور آپ سکون میں، ایسا آپ کے ساتھ کئی دفعہ ہوا؟ تو یہ ٹاپک آ رہا ہے، اس کو پورا کرنا، پھر اگر سوال ہے تو کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو ہمارے خیالات 2 قسم کے، پازیٹیو اور نیگیٹو. یہ خیالات پازیٹیو اور نیگیٹو کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی چیز بھی اچھی یا بری نہیں ہوتی، کوئی انسان، کوئی سچویشن، کوئی چیز بھی اچھی بری نہیں ہوتی. تو یہ اچھی بری کب ہو جاتی ہے؟ ویسے اچھی بری نہیں ہوتی. یہ اچھی بری کب ہوتی ہے؟ ہیں جی؟ ہم جس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، جس نظریے کی بنیاد پہ اس کو دیکھتے ہیں، اسی بنیاد پر اچھی اور بری ہوتی ہے وہ. اور جب وہ بری ہوتی ہے تو ہمیں فیلنگ بھی ویسی آتی ہے، اور جب فیلنگ جیسی آتی ہے تو ایکشن بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں. کلیئر ہے یہ؟ کوئی اس میں کوئی سوال نہیں؟ اچھا اب اس کو مثالوں سے سمجھیں آپ کہ ایکشن بھی ہمارے پھر ویسے ہو جاتے ہیں. جی
نہیں وہ چاہتا نہیں ہے, تھک گیا ہوتا ہے. ہاں ہاں جی, دیکھیے جی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے جو زندگیاں ہیں نا وہ کئی ہیں, مانوی زندگی بھی ہے, ایک زندگی خواب کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی فیلنگ اٹھنے کے بعد تک رہتی ہے. مولوی صاحب کو فون بھی ہو جاتا ہے, اتنا بڑا خواب دیکھا مولوی صاحب. اب جتنا بڑا خواب ہوگا اور جتنی بڑی پارٹی ہوگی اور جیسے مولوی صاحب ہوں گے, اب یہ سارے مولویوں کی بات نہیں ہو رہی, آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں مولویوں کو. پارٹی اور خواب اور مولوی صاحب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب وہ مولوی صاحب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چلو بھائی بیگم سے کہہ دیا آج کھانا نہیں پکانا, آج تو بھائی یا تو مرغ کڑھائی پکے گی یا کڑھائی گوشت پکے گا. کیوں بھائی؟ پھر وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک کام کریے, استغفار کریے اور صدقہ کیجیے, بکرے کا صدقہ کیجیے, مرغی کا صدقہ کیجیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب وہ ہم کہاں کریں گے, غریبوں کو کھلانا ہے, ظاہر تو خود تو نہیں کھانا صدقہ کر کے. تو وہ کہتے ہیں بھائی تو مولوی صاحب آپ ہی بانٹ دیجیے گا. چلے ٹھیک ہے میں بانٹ دوں. اور سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مولوی صاحب خود ہیں. اور اس کی دلیل ان کے پاس ہے کہ ایک صحابی آئے تھے, ہے نا, کفارہ جو ہے ان کو خود ہی لے کے چلے گئے تھے گھر میں, اللہ کے نبی ان کو دے دیا تھا. تو اگر وہ اس بنیاد پہ ان کے انتظام ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ جو خواب دیکھا تھا, یہ خواب کا معاملہ الگ ہے, اس کے اوپر یہ اس طریقے سے مولوی صاحب کو نہیں کال کرنی چاہیے. شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی, مطلب طریقہ یہ نہیں بتایا. برے خواب کا طریقہ کیا بتایا شریعت نے؟ کسی کو نہیں بتانا, اپنے لو ون کو بھی نہیں بتانا. مولوی صاحب تو دور کے بعد ہیں, کسی کو نہیں بتانا. اور اس کو جھوٹا سمجھنا, کیونکہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, جھوٹا ہے. تیسرا 3 دفعہ آؤزو الٹے طرف پھٹکاریں. اور جن کے خواب برے زیادہ آتے ہیں وہ ان کا جو اسپاؤس ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہونا چاہیے. ورنہ وہ خواب حقیقت بن جائے گا, برائی وہیں شروع ہو جائے گی. مطلب تھتکارنے سے مراد سمجھے نا, ایک ہوتا ہے تھوکنا, ایک ہوتا ہے پھونکنا, اور ایک ہوتا ہے تھتکارنا. تھتکارنے میں کیا ہوتا ہے؟ پھونک میں کیا نکلتی ہے؟ صرف ہوا. اور تھوکنے میں کیا نکلتا ہے؟ صرف تھوک. اور تھتکارنے میں کیا نکلتا ہے؟ ہوا پانی دونوں. وہ تو اٹھنے کے بعد ہے. ابھی ہے تھتکارنا, یعنی کہ وہ ایسے ذرات بھی ہوں اس میں اور اس میں ہوا بھی جا رہی ہو, اس کو تھتکارنا کہتے ہیں. اس الٹے طرف تھتکارنا, 3 دفعہ آؤزو پڑھنا, اور پھر کروٹ بدل کے سو جانا. یہ ہے برے خواب کا طریقہ. تو یہ خواب ایک زندگی ہوتی ہے جو کہ آپ کو صبح اٹھنے کے بعد بھی پریشان رکھتی ہے. تو یہ برے خواب کب آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں برے خیالات, جیسے خیالات ویسی زندگی, اور پھر ویسے خواب. برے خیالات ہیں. اب رات کو ہارر فلم دیکھ کے سو جاؤ, وہ کہنے لگے تو ساری رات آپ کو اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا. تو اب ہارر فلم, اس ٹائپ کی فلمیں دیکھ کے سوئیں گے تو خواب کیا اچھے آئیں گے؟ تو صبح کیا فریش اٹھیں گے ہیں؟ اور رات کو لڑ کے سوئیں گے, رات کو غصہ کر کے سوئیں گے, رات کو بغیر دعا مانگے سوئیں گے. کیونکہ دعا کا پھر ایک الگ ہی سائنس ہے کہ دعا کے بعد بھی آدمی ٹینشن میں ہے. عجیب و غریب بات ہے ویسے, کیونکہ چلے وہ دعا کے ٹاپک کا بھی ہوگا تو کریں گے کہ دعائیں مانگ کے, پازیٹیو ہو کے, دل کو صاف کر کے, ہیں, مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی کو, آپ کا کبھی تجربہ ہوا ہو, کوئی رشتہ داروں میں کہیں پہ کسی کو بری بیماری لگ گئی, کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور اس کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا, اب اس کا رویہ کیا ہے؟ اور رویہ کیا ہے؟ رویہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ معافیاں مانگ رہی ہوتی ہیں, اتنی اچھی ہو گئی ہیں, یہ وہی ہے نا, ہیں
عورتیں کیا کہہ رہی؟ بھائی دیکھیے بات سنیں، اگر ہم آپ کی طرف زیادہ وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا جو توپوں کا رخ آپ کی طرف ہے. مسئلہ یہ ہے جواب آپ کی طرف سے آتا ہے تو پھر مثال آپ بن جائیں گی. اگر وہ تو خاموش ہے نا، کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے. تو خیر وہ بات یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، کسی کا بھی رویہ چینج. تو بات یہ ہے کہ یہ مائنڈ کا بات ہے نا. کوئی حالات تو وہی ہیں نا، لوگ تو وہی ہیں نا. آپ نے جو پوائنٹ سوال کیا تھا وہ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ کس نے غلط سوال؟ صبح اٹھنے والے کے بعد کا سوال کلیئر ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا تو الگ سے مل سکتے ہیں، میں اس ٹاپک کو پورا کر لوں. تو بات یہ ہے کہ ہماری جیسی سوچیں ویسا ہمارا رویہ، فیلنگ بھی، اور پھر ویسے ہمارے ایکشن. اب اس کی مثال لے لیجئے، 2-3 مثالیں میں سنا رہا ہوں آپ کو. میں ہاسپٹل میں ایک خاتون جو ہیں وہ ایک کمرے میں ہے اور تکلیف میں ہے، بہت تکلیف میں ہے. اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بڑے غمزدہ، خوفزدہ، افسردہ ہیں. اس کے برابر والے کمرے میں ایک اور خاتون ہے، وہ بھی بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار تکلیف میں ہونے کے باوجود ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ خوش ہیں. کیوں؟ ہاں، پہلے والے کمرے میں جو تکلیف ہے وہ کینسر کی وجہ سے ہے، اور دوسرے والے کمرے میں خوشخبری آنے والی ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے، تکلیف دونوں کو ہے، ہیں تکلیف میں، لیکن ادھر کی فیلنگ فرق ہے، ادھر کی فیلنگ فرق ہے. کیوں؟ اس والی تکلیف کا نتیجہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ موت. اور وہ مجھے موت نہیں چاہیے، اس لیے میرے جو فیلنگ ہے وہ نیگیٹو ہے، ڈاؤن ہے. اور وہاں پہ جو اس تکلیف کا نتیجہ کیا ہے؟ تحفہ، خوشی، ٹھیک ہے، یہ ملنے والی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ فیلنگ ہے، یعنی کہ سوچ ہے نا، دونوں کی سوچ کی وجہ سے. لیکن کیا یہ لازم ہے کہ 100% یہاں موت آ جائے؟ نہیں ہے. لیکن کیوں پھر ہو رہا ہے؟ کیونکہ غالب یہی ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ کیا لازم ہے کہ خوشی ملے؟ ایکسپیکٹڈ زیادہ تر غالب یہی ہوتا ہے. اس ماں سے پوچھے، اور میں جانتا ہوں ہماری ایک رشتہ دار جن کی بیٹی، پہلی دفعہ جب وہ ماں بننے والی تھی تو بلڈ پریشر ہائی ہوا، واٹ ایور سو، اور اس کا بچہ اور ماں دونوں کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کی دوسری بیٹی کی شادی ہوئی ہے. اب یہ موقع پھر آیا، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ماں کیا بڑی خوش اور مطمئن ہوگی؟ کیونکہ اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایسا ہوا ہے. وہ کب تک فکر مند رہے گی؟ جب تک یہ مرحلہ گزر نہیں جاتا. تو مسئلہ کیا ہے؟ سارا نظریے کا، سوچ کا. ایک کہانی میں آپ کو سناؤں اور مزید، یہ تو ایک مثال تھی، اب آپ کو میں حقیقی کہانی سناتا ہوں. یہاں پہ ایک ایئر لائن چلتی تھی، بھوجا ایئر ویز. پہلی فلائٹ تھی، بند ہونے کے بعد دوبارہ چلی تھی. پہلی فلائٹ تھی، اور اس کی ایک ایئر ہوسٹس، اس کا نام تھا حفصہ. وہ اپنے گھر سے نکلی اس پہلی فلائٹ میں جانے کے لیے. تو بلوچ کالونی کا پل کس نے دیکھا ہوا ہے؟ بلوچ کالونی کا پل، ہاں. تو بلوچ کالونی کا پل ہے، وہاں پہ ڈیفینس سے آتے ہوئے شارع فصل پہ آتے ہوئے، وہاں پہ وہ بالکل شارع فصل کے اوپر ہی ہے. تو بلوچ کالونی کے پل کے پاس ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا، سنیچ ہو گئی. موبائل گیا، جو بھی پرس جو بھی تھا گیا. اب
یہ خبر میں نے اخبار میں پڑھی تھی، تو وہاں پہ اس کا نام آیا تھا زینب. تو میری ایک اسی طرح کلاس میں جب میں نے یہ اسٹوری سنائی تو ایک بچی کہنے لگی کہ سر اس کا نام زینب نہیں حفصہ ہے، اور وہ میری سہیلی ہے. تو میں نے پھر یہ پورا جو میں سنا رہا تھا ایک اندازے سے میں نے کنفرم کروایا. تو اس وقت اس کی فیلنگ کیا ہوگی جب وہ لٹ گئی ہیں؟ یہ بہت دکھ ہے، غم، خوف زدہ بھی. خوف کے مارے تو دیا نا سب کچھ ہے نا، تو خوف کے مارے دیا، خوف زدہ بھی، خوف بھی آ رہا ہوگا، اس کے بعد جو ہے اندر سے دکھ، اور اس کے اوپر سے غصہ بھی آ رہا ہوگا. کراچی ہے، کیا ہے، کوئی چیز سیف نہیں ہے، نہ جان سیف، نہ مال سیف، نہ عزت سیف، کچھ سیف نہیں ہے. یہیں کوئی طریقہ ہے، گورنمنٹ ایسے فلانا، یہ وہ سب چیزیں، سب خیالات آ رہے تھے. خیر جی، پھر اس نے فون کیا اپنے آفس، کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اب میں رپورٹ نہیں جا رہی، میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں رپورٹ کروانے کے لیے، اس لیے میں فلائٹ میں نہیں جا رہی. خیر وہ نہیں گئی. 2-4 گھنٹے بعد خبر آئی کہ جس فلائٹ میں وہ جانا تھا وہ کریش ہو گئی اور سب کے سب مر گئے. اب یہ خبر سن کے وہ جو فلائٹ کا دکھ اپنی جگہ پر، لیکن اب جو اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا صبح 4-5 گھنٹے پہلے ہے، جس پہ وہ خوف زدہ تھی، جس پہ وہ غم زدہ تھی، جس پہ وہ غصہ تھی، اب اس کی فیلنگ کیا تھی؟ خوش ہیں، خوش. الحمدللہ میں اچھا ہوا میں لٹ گئی. ڈاکو بھائی تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے لوٹ لیا، اگر تم نہیں لوٹتے تو میرا کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا. ابھی بات ختم نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ اب وہ خوش ہے اسی سیم واقعے کے اوپر جس سے وہ پریشان تھی، اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر کو، اپنے پتہ نہیں کس کو کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، میں ہی رہ گئی ہوں، سر منڈاتی اولے پڑے، جب یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، اس کو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور اسی واقعے پہ وہ خوش ہو رہی ہے، اسی واقعے پہ. مسئلہ کیا تھا کہ یہاں پہ وہ سوچ لگائی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں یہ سوچ لگائی تھی اچھا ہوا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے یہاں پہ میرے ساتھ زندگی میں کوئی واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اب میں پریشانی میں ٹائم گزار رہا ہوں، اب تھک کر کے یہاں پہ آ گئی موت. اب مجھے پتا چلا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ جو برا ہوا تھا یہ تو بہت فائدے کے لیے ہوا تھا. یا تو مرنے کے بعد پتا چلے یا زندگی میں ہی پتا چلے کچھ عرصے بعد. کتنے سودے، کتنی نوکریاں، کتنے رشتے انکار ہوئے، تکلیف ہوئی، اب بعد میں پتا چلا بہت ہی اچھا ہوا. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ جو اتنا ٹائم جو گزارا ہے میں نے، یہ جو تکلیف میں گزارا ہے، یہ کیوں گزاروں؟ یہی اصل سوال ہے. یہ کیوں گزاروں یہ ٹائم اچھا کیسے گزرے گا؟ یہ ٹائم اچھا گزرنے کا ایک ہی سوچ ہے، سوچ سے گزرے گا، یہ سوچ سے گزرے گا. اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. اسی کو تقدیر پر ایمان کہتے ہیں. تقدیر پر ایمان، توکل تو کسی اور پہ کہ بھئی ہوگا، لیکن تقدیر پہ، یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں کسی کو ایک چاٹا مارا، اس کے میں 2 مار دیے، میں صبر کرتی ہوں، یہ تقدیر میں لکھا تھا. یہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے خود تقدیر میں لکھا ہے. یہ وہ آیت، اس پہ اب یہاں پہ وہ کون سی آیت فٹ ہوگی میرے اوپر کہ تم پر جتنی بھی مصیبتیں آتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں کرا. آپ تو آرام سے بات کر رہی تھی، وہ آیا ٹھک کر کے مار دیا. وہ ہمارے ایک صاحب نے، کزن نے واقعہ سنایا تبلیغی جماعت میں. کہنے لگے ہم نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، تو نماز کے بعد کوئی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ پڑھ رہے ہوں گے. اب ہم بات کر رہے ہیں، ہلکا بنا ہوا ہے، تو انہوں نے سلام پھیرا اور آئے، اور جو بول رہا تھا نا کھڑ کر کے تھپڑ مارا. کیا مسئلہ ہے، تم لوگ شروع ہو جاتے ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس نمازیں خراب کرتے ہو، اور یہ کرتے ہو اور وہ کرتے ہو. اب ظاہر تو اس کو تھپڑ پڑا، وہ نوجوان آدمی، اس کو غصہ آیا، تو کہنے لگا ہم سب نے اس کو پکڑ لیا کہ تم کچھ نہیں کہنا، بالکل خاموش، بس بیٹھے رہو، چپ چاپ بیٹھے رہو. کیا کرو؟ صبر کرو، کچھ نہیں کہنا.
مگر ہم کچھ نہ کچھ نہیں کہا. کچھ عرصے بعد وہ جنہوں نے تھپڑ مارا تھا نا وہ بھی ہلکے میں بیٹھے ہوئے تھے, تھپڑ کھانے کے لیے نہیں, ہنس رہے ہیں ایسے. تو وہ مطلب یہ بات یہ ہے کہ اس وقت کیا ہے, یہ تقدیر تھی نا, یہ تو تقدیر تھی نا کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ انسان کو, اپنے بندوں کو کوئی ذاتی یا کوئی ظلم کرے گا؟ جو اللہ کر رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہے نا. یہ یقین, یہ بلیو, یہ عقیدہ اگر ہوگا تو مائنڈ سیٹ بنے گا نا. بچوں کو دیکھیں, میں ایک دو چیزیں اور بتا رہا ہوں. ایک صاحب کی آنکھوں میں پرابلم ہو گیا, ٹائم پورا ہو گیا. ہاں ہاں, بس یہ آخری بات سن لیں. ایک صاحب کی آنکھوں میں پرابلم ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے اور اس کا یہ مسئلہ یہ ہے اور علاج یہ ہے کہ آپ کو صرف گرین کلر دیکھنا ہے, آپ کوئی اور کلر دیکھیں گے آپ کا پرابلم سالو نہیں ہوگی. تو وہ گھر آئے, انہوں نے پورا گرین کلر کر دیا, اے سی پہ بھی گرین کر دیا, کپڑے گرین, فرش گرین, سب کچھ گرین 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 کر دیا, کراکری بھی گرین آ گئی, سب آ گئی. کچھ دن بعد جو ہے نا ڈاکٹر آئے اور انہوں نے دیکھا گرین گرین, دیکھا, کرنے کی یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ صرف گرین کلر کو دیکھنا. تو ڈاکٹر کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صرف گرین ہی کو دیکھیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کیا کروں. تو ڈاکٹر نے جیب میں سے گرین گلاسز نکالے اور کہا یہ لگاؤ, اب سب کچھ گرین نظر آ رہا ہے. تو کہنے لگے تم لوگوں کو نہیں بدل سکتے, دنیا نہیں بدل سکتے, بلکہ تمہیں بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے نظریہ, اپنے دیکھنے کے انداز کو بدلنا پڑے گا. جب اس انداز سے دیکھو گے تو سب صحیح نظر آئے گا. وہ سوچ بدلنی پڑے گی. ہاں چینج ہو گئی, ٹھیک, ٹائم ہو گیا, بے چینی بھی بڑھ گئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, ورنہ ایک دو چیزیں اور تھیں. ہاں کچھ اب سوال ہے تو کر لیں, باقی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. جی ہیں جی, کیا سکون کیا؟ ہاں ابھی تو میں وہ آنا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ اب آپ کی زندگی میں آپ کو فزیکلی تکلیف ہوئی لیکن آپ سکون میں ہیں, آپ کو بے سکونی نہیں ہے, آپ کو پریشانی نہیں ہے, آپ ٹینشن میں نہیں ہیں, آپ کو ڈپریشن نہیں ہو رہا. ایسا آپ کے ساتھ کئی دفعہ ہوا, بہت دفعہ ہوا, اور سب کے ساتھ ہوا.